بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ایک ایسی وادی میں چھوڑ گئے تھے جہاں اس وقت کوئی انسان آباد نہ تھا۔ دور دور تک پانی نہ تھا۔ ان کے پاس کھجور کے ایک تھیلے اور پانی کی مشکیزیں کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے بار بار پوچھنے پر کہ وہ انہیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے ایسا کرنے کا حکم ہے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ چلتے چلتے جب ثنیہ گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ دودھ پلاتی تھی اور خود مشکیزے کا پانی پی لیتی تھی، حتیٰ کہ جب پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے۔ وہ ان کو تڑپتا نہ دیکھ سکی اور اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئیں، پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا مگر کوئی انسان نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری، جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو اس طرف بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر گیا۔ وہ مروہ تک پہنچ گئیں، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام 7 بار ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں مگر پانی نہ ملا۔ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہوا۔ جب واپس آئیں تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اس جگہ بحکم خدا پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا اور اللہ پاک کے فضل سے ایک ایسا چشمہ جاری ہوا جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام ہاتھ سے رکاوٹ بنانے لگی اور پانی مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ آپ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائی کہ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قداء کی طرف سے آئے تھے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہر گئے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے، پرندے تو پانی پر منڈلایا کرتے ہیں، ہم تو جب بھی اس وادی سے گزرے یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی تو سب آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام اجازت دیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا، جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ مان گئے اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں، ہمیشہ آباد رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔